السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم راہ نجات آفیشیل کے سامعین کے لیے ایسے مجرب وظائف لے کر آ رہے ہیں جو بڑے بڑے اولیاء اعظام، فقہا اور محدثین نے ان وظائف کو کیا اور ان کی برکات ان کو حاصل ہوئی۔ یہ وہ ایسے مجرب وظائف ہیں جن کے کرنے سے 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن کرنے سے اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں، چاہے وہ آنکھوں میں سرما لگانا ہو، چاہے اپنے گھر والوں پہ مال خرچ کرنا ہو۔ اس طرح کے بہترین اور مجرب وظائف آج ہم راہ نجات آفیشیل کے سامعین کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے وظائف، ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ وظائف کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان جب وہ محرم الحرام کے یوم عاشوراء کے دن کرتا ہے اس کو اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں؟ آئیے اب چلتے ہیں ان باتوں کی طرف، ان احادیث مبارکہ کی طرف، ان بزرگان دین کے اقوال کی طرف کہ جنہوں نے اس بات پر عمل کیا، انہوں نے اس سے کیا فائدہ پایا، کیا نفع حاصل کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس، حضور کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھوں میں کبھی نہ دکھیں گی۔ کیونکہ جو سرما لگاتا ہے عاشوراء کے دن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور حضور کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو عاشوراء کے دن اپنی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھتی۔ سامعین و احترام، اب چلتے ہیں کہ جو اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، جو اپنے گھر والوں پر مال خرچ کرتا ہے، اس کے مال کے اندر برکت کیسے آتی ہے؟ حضور کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی کرتا ہے، کشادگی کرتا ہے، اللہ جل شانہ سال بھر کے رزق میں اس میں وسعت اور خیر و برکت عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنی اولاد پر خرچ کرنے کی وجہ سے یوم عاشوراء کے دن اپنی جب اولاد پر آپ اپنا مال خرچ کریں گے، اللہ رب العزت خرچ آپ اپنی اولاد پہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ فرما کون رہا ہے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو عاشوراء کے دن اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر مال خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب جس نے اس وظیفے کو آزمایا، اس پر عمل کیا، حضور کی اس حدیث پر عمل کیا، انہوں نے کیا کیا فائدے سے حاصل کیے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ حضور کی حدیث پڑھی، ہم نے اس پر عمل کیا، ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ اور حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 54 پر فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی وسعت دیکھی۔ اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر جلد 6 صفحہ 236 میں لکھتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو صحیح پایا۔ سیدنا ابن عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے 50 سے 60 سال تک اس کا تجربہ کیا، اللہ رب العزت نے ہمارے مال جان ہر چیز میں وسعتیں عطا فرمائی۔ اب چلتے ہیں عاشوراء والے دن جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے، وہ کرنا کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص عاشوراء کے روز کسی مریض کی بیمار پرسی کرے گا، گویا اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی۔ اب دیکھیے کہ انسان دیکھنے دوسرے کو جاتا ہے، اس کا اجر اللہ رب العزت اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا کہ جس نے عاشوراء والے دن کسی بیمار کی بیمار پرسی کی، اس نے گویا بنی آدم کی بیمار پرسی کی۔ اب عاشوراء والے دن اگر کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے، اس کا اللہ رب اس کو کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ جس نے عاشوراء والے دن کسی کو پانی پلایا، گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت اس یوم عاشوراء
یوم عاشورہ پر جو انسان عمل کرتا ہے، کسی کو پانی پلاتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، بیمار پرسی کرنے کا اجر کیا عطا فرماتا ہے، پانی پلاتا ہے، گویا وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔